اور عالم دین فضلت الشیخ مولانا عبدالرزاق زل حفظہ اللہ جو بھا مولانا عبدالحمید دل صاحب کجرین خان تکلیف میں آئے اسپتال میں داخل ہے خصوصی طور سے قاری صاحب ان کے توان سبری کے گزارش دا آخر میں انہوں سبرین جیلہ خلوص دل سن دعا کر جو اللہ تعالیٰ جملے مریضن کے صحت کاملہ شفائی عجراتا فرمائے این جن ساتری پروگرام کے ہوئے اللہ تعالیٰ انہوں جی محنت کے قبول کرے این رب مکھے توان سبری کے ہدایت نعمت سے نوازے فضلت الشیخ قاری خلیل الرحمن جاوید حافظہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ المنعم المحسن الدیان ذی الفضل والجود والإحسان ذی الکرم والمغفرة والامتنان والصلاة والسلام على سید الانبیاء خیر الانام وعلى آلہ وصحابہ وأزواجہ العظام وأتباعہ وأحبابہ ورفقائہ البررة الكرام اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا دین احمد اور عزت قرآن رہے واجب الاحترام علماء کرام محترم پروفیسر چمن صاحب اس مجلس کے روح رواں محترم بھائی احمد یار صاحب جمالی اور اس جمالی گوٹ کے یا اس کے قرب و جوار سے
تشریف لانے والے میرے اہل توحید بھائیوں، میری مسلم ماؤں بہنوں بیٹیوں، ہم یہاں آپ کے علاقے میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے آج 3 نومبر 2021 بروز بدھ جمع رات گئے تک آپ کا بیٹھے رہنا یقیناً یہ دین سے محبت اور وابستگی کا ثبوت ہے۔ میں نے محترم جمن صاحب سے پوچھا کہ کیا ان لوگوں کو کھانا کھلایا ہے یا کھانے کے انتظار میں بٹھایا ہے؟ کہنے لگے نہیں الحمدللہ یہ سب کھانا کھا کے بیٹھے۔ مجھے دلی خوشی ہوئی۔ بہت سارے علاقوں میں گیا ہوں، جاتا ہوں، لوگ 12 1 بجے تک کھانا نہیں کھلاتے، لوگ بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ لوگ لوگوں کو دین سننے کی سزا دیتے ہیں اور انہوں نے آپ کو جزا دی۔ اب میں بھی خوشی سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ یقیناً دین کی محبت میں بیٹھے ہیں۔ اگر آپ چاولوں کے لیے آئے ہوتے تو چاول کھا کے چلے جاتے، آپ نہیں گئے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کا مقصد چاول نہیں تھا، دین سیکھنا اور دین سمجھنا تھا۔ اللہ آپ کی مرادیں پوری فرمائے۔ دوسری ماشاءاللہ جلسے میں نے یہ پہلی کرسی دیکھی ہے کہ پیچھے والے مجھے نظر نہیں آتے اس کرسی کی وجہ سے، حالانکہ اتنی بڑی بڑی کرسیاں اسلام آباد میں ہوتی ہیں، لیکن ماشاءاللہ آپ کا یہ جوالی گاؤں بھی اسلام آباد سے کم نہیں ہے، اور میں انشاءاللہ جہاں بھی جاؤں گا آپ کی کرسی کی ضرور تعریف کروں گا۔ دوسری بات یہ، رات کا بھی اب بڑھاپا ہے اور خطیب بھی بوڑھا آپ کے سامنے بٹھا دیا گیا ہے، اور ٹائم بھی فرصت کا ہے، کیونکہ میرے بعد اگر خطیب ہوتا تو مجھے یہ فکر ہوتی کہ یار اس کے لیے ٹائم بچانا ہے۔ اب مجھے یہ فکر نہیں ہے چونکہ میں آخری ہوں۔ تیسری بات یہ کہ میرے ذمہ انتظامیہ نے یہ کام لگایا ہے کہ میں آپ کے گوش گزار کر سکوں کہ مسلک اہل حدیث ہی کیوں حق ہے۔ اگر پوچھا جائے کسی بھی کلمہ پڑھنے والے سے، آپ پوچھیں کہ جی دنیا میں کون سا مسلک صحیح راستے پر ہے، صحیح راہ پر ہے، تو جس سے بھی پوچھیں گے وہ کہے گا ہمارا مسلک۔ گھوڑا پوجنے والوں سے پوچھیں وہ بھی کہیں گے ہمارا مسلک، قبر پرستوں سے پوچھیں وہ بھی کہیں گے ہمارا مسلک، مورتیوں کی پوجا کرنے والے آپ ان سے پوچھیں، لکڑیوں کے تابوت کی پوجا کرنے والے وہ بھی کہیں گے ہمارا مسلک، اور ہم سے بھی پوچھیں تو ہم کہیں گے ہمارا مسلک۔ تو سوال یہ ہے، کیا ہمارے یہ کہنے سے کہ ہمارا مسلک سچا ہے، یہ کہنے سے وہ مسلک سچا ہو جاتا ہے یا نہیں؟ سچ کی پہچان کیا ہے؟ حق کی پہچان کیا ہے؟ آپ کو کیسے پتا چلے گا؟ دعویٰ تو ہر کوئی کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اور قرآن مجید میں پڑھا بھی ہوگا اور علماء سے سنا بھی ہوگا کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی
यूसुफ को कुएं में धक्का देकर वापस आए तो उन्होंने अब्बा के सामने एक दावा किया, और वो दावा ये किया कि फ़अकलहु ज़िब, कि यूसुफ भाई को तो भेड़िया खा गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम को भेड़िया खा गया। भेड़िया मेरा ख्याल है सिंधी में उसको नहर बोलते, नहर बोलते, बगड़, मगर उर्दू में लगड़ बगड़ और चीज, ये बगड़, बहरहाल बगड़। उन्होंने कहा कि वो बगड़ जो है वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को खा गई। अब ये बताइए भाइयों का ये दावा सच्चा था या झूठा था? थोड़ा सा बोले तो सही यार। हाँ माशाल्लाह, मुझे पता तो चले ना कि चावल खा के सारे सो गए हैं, कुछ जाग भी रहे हैं। ये दावा झूठा था, हालांकि वो पैगंबर ज़ादे हैं और एक होने वाले पैगंबर के भाई हैं। दावा उन्होंने किया लेकिन दावा झूठा है। अब इस झूठे दावे को सच्चा साबित करने के लिए उन्होंने दो दलीलें दी ताकि बाप को हम पर यकीन आ जाए। दो दलीलें दी। पहली दलील तो ये दी, कुरान कहता है फजाऊ अबाहुम इशाअन यबकून, वो रात के वक्त गोया शामे गरीबा मनाते हुए अपने अब्बा जी के पास हाजिर हुए, मगर मच के आंसू बहाते हुए। इशाई यबकून, मोटे मोटे आंसू उनकी आंखों से रुकते नहीं थे। ये पहली दलील थी। रो रो कर अपने अब्बा को ये यकीन दिला रहे थे कि हम झूठे नहीं हैं, यूसुफ को वाकई भेड़िया खा गया, वाकई उनको भेड़िया खा गया, हम सच्चे हैं, हमारे आंसू बता रहे हैं कि हम सच्चे हैं। मुझे बताइए उनके ये आंसू सच्चे थे या झूठे थे? आंसू भी झूठे थे। दलील दी तो वो भी झूठी। दूसरी दलील पेश की अब्बा के सामने, फरमाया वो यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कुर्ता लेकर के आए। फजाऊ बिक़मीसिही बिदमिन कदिब, झूठा खून लगाकर, किसी जानवर का खून कुर्ते पे लगाकर बतौर सबूत और दलील के अब्बा के सामने पेश किया। अपने आंसू भी पेश किए और अपने भाई का खून आलूद कुर्ता भी पेश किया बतौर दलील के। मुझे बताइए बखर जमाली वालों या जमाली गोठ वालों, शहदाद जमाली वालों, मुझे बताओ ये दोनों दलीलें सच्ची थी या झूठी थी? दोनों दलीलें झूठी हैं। दावा भी झूठा, दलील भी झूठी। मालूम ये होता है कि दुनिया में दावे झूठे भी होते हैं, जरूरी नहीं कि हर दावा सच्चा हो, दावे झूठे भी होते हैं। दुनिया में दलीलें भी दी जाती हैं, ये जरूरी नहीं कि हर पेश की जाने वाली दलील सच्ची हो, दलीलें झूठी भी होती हैं, जैसा कि कुरान से जाहिर होता है। भाइयों ने दो दलीलें पेश की, रोना भी झूठा,
खून आलूद कुर्ता भी झूठा, हक इसमें कुछ भी नहीं था। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो जिंदा कुएं में मौजूद हैं, लेकिन अब्बा को अल्लाह ने नहीं बतलाया। आज दुनिया में कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं मियां पैगंबर की हथेली पर पूरी की पूरी दुनिया होती है, पैगंबर को सब पता होता है। घर के बराबर में कुछ फासले पर भाई सुबह गए, शाम को वापस आ गए, गाड़ियों पे नहीं गए, पैदल गए। इतना करीब है कुआं कि वो जा भी सकते हैं, पैदल वापस आ भी सकते हैं। लेकिन याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मालूम नहीं कि मेरा लख्त जिगर कुएं में डला हुआ है, और ये जालिम कहते हैं कि उसको भेड़िया खा गया। और जब रब्बुल आलमीन ने बतलाया, मिस्र से यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई यूसुफ का कुर्ता लेकर के चले। याकूब अलैहिस्सलाम नाबीना हो चुके हैं, आंखों की बिनाई खो बैठे हैं। जब अल्लाह ने बताया, हजारों मीलों का फासला जब रब्बुल आलमीन ने बतलाया, उधर यूसुफ के भाई यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कुर्ता लेकर के चले। हजरत यूसुफ ने कहा कि जाओ मेरे अब्बा की आंखों पे डाल देना, और जैसे तुम डालोगे इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी बिनाई लौटा देगा। भाई मिस्र से कुर्ता लेकर के चले, हजारों मीलों के फासले पर। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने सारे घर वालों से कहते हैं, इन्नी लाजिदु रिहा यूसुफ लौला अन तुफन्निदून। अगर तुम मेरा मजाक ना उड़ाओ, अगर तुम मुझे सठियाया हुआ बाबा ना समझो, तो मैं तुम्हें सच बात बतलाता हूँ। आज तो मुझे मेरे यूसुफ की खुशबू आ रही है। रब्बुल आलमीन बतलाए तो हजारों मीलों के फासले पर रब्बुल आलमीन के बतलाने से खबर दे, और जब तक रब ना बतलाए तो बराबर में पड़े हुए कुएं में यूसुफ भी, उनके कमीज नहीं, पूरा जिंदा यूसुफ मौजूद है। हजरत याकूब को यूसुफ की खुशबू नहीं आती, और जब रब बताता है तो हजारों मीलों से कुर्ते की खुशबू आती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी कुदरतों का मालिक है। पैगंबर को भी अल्लाह बतलाए तो पता चलता है। दो दलीलें दी भाइयों ने, दोनों की दोनों झूठी। मालूम ये हुआ कि दुनिया में पेश की जाने वाली हर दलील दलील नहीं होती, उस दलील को साबित भी करना पड़ता है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से रुखसत हुए, सबसे पहला सबसे बड़ा इख्तलाफ सहाबाए किराम की जिंदगी में रहमत आलम के जाने के बाद सबसे पहला सबसे बड़ा इख्तलाफ ये पैदा हुआ। हजरत उमर जैसा इल्म रखने वाला, शुजात और बहादुरी रखने वाला, तकवे वाला, इतना बड़ा आदमी मस्जिद में तलवार लेकर खड़ा हो जाता है। खबरदार, अगर किसी ने कहा कि अल्लाह के रसूल फौत हो गए, मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। खबरदार, नबी को फौत शुदा नहीं कहना। अगर किसी ने कहा फौत हो गए तो मैं गर्दन उड़ा दूंगा। हजरत उमर जैसा बंदा ये ऐलान करता है। सिद्दीक़ अकबर मस्जिद में दाखिल होते हैं, सबसे पहले अपनी बेटी आयशा के घर जाते हैं। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जसद अतहर वहां मौजूद है। ऊपर यमनी धारीदार चादर है। पेशानी से कपड़ा हटाते हैं,
پیشانی کا بوسہ دیتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے رسول جو موت آپ پر آنی تھی وہ یہی موت ہے، اللہ دوسری موت آپ پر نہیں لائے گا۔ فوراً مسجد میں آئے، صحابہ خاموش بیٹھے ہیں، مسجد بھری پڑی ہے، غم کا ایک عالم ہے، پوری کی پوری صحابہ کرام کی جماعت پر غم کا ایک عالم ہے۔ آج جہاں لوگ خوشیاں مناتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، کمکمے سجاتے ہیں، بتیاں لگاتے ہیں، ملتان میں تو کنجر جیسی عورتوں کو حوریں بنا کے چوکوں پہ بٹھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے یہ نبی کی محبت اور نبی کے عشق میں کیا ہے۔ لاہور میں ایک چوک پر شیطان بنا کر بٹھایا نبی کی محبت میں، اور ملتان میں حور لا کے بٹھائی نبی کی محبت میں، بال بکھرے ہوئے، بال کھلے ہوئے، دنیا جہان کا میک اپ کیا ہوا، شرم و حیا کا جنازہ نکال کر رحمت عالم کی ولادت والے دن خوشیاں منائی گئیں، بھنگڑے ڈالے گئے۔ پھر لوگ یہ بھی کہتے ہیں، ایک مولوی سے پوچھا گیا حضرت وہابی اعتراض کرتے ہیں کہ نبی جس دن فوت ہوا ہے تم اس دن خوشی مناتے ہو، اس دن تو غم کیا جانا چاہیے۔ تو مولوی صاحب جھٹ سے کہنے لگے غم تو وہ منائیں جن کے مر گئے ہیں، ہمارے نبی تو زندہ ہے۔ سنا ہے یہ کلپ آپ نے؟ غم تو وہ منائیں جن کے مر گئے ہیں، ہمارے نبی تو زندہ ہے۔ میں نے کہا اس مولوی سے پوچھو جس نے مجھے کلپ بھیجا نا، میں نے کہا اس مولوی سے پوچھو تجھے تو یہ بھی نہیں پتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کہاں ہے؟ بولے بالکل پتا ہے، مجھے پتا ہے تو اسے کیوں نہیں پتا؟ میں نے کہا کہاں ہے؟ کہنے لگے مدینہ شریف میں۔ تو میں نے کہا قبر زندے کی ہوتی ہے یا فوت شدہ کی ہوتی ہے؟ قبر زندے کی ہوتی ہے یا فوت شدہ کی ہوتی ہے؟ اتنے تم بدبخت ہو، زندہ نبی کو اور صحابہ پر اتنا بڑا الزام، تمہارا باپ زندہ ہو تم کبھی دفن ہونے دو گے؟ کسی کو دفن کرنے دو گے؟ ابو بکر عمر عثمان و علی نے زندہ نبی کو اپنے ہاتھوں سے جا کے دفن کر دی، اتنا بڑا الزام۔ صدیق اکبر آئے مسجد میں، اسی مسجد میں جہاں حضرت عمر ننگی تلوار لیے کھڑا ہے کہ خبردار اگر کسی نے کہا حضور فوت ہو گئے تو میں گردن اڑاؤں۔ صدیق اکبر نے حضرت عمر کی کوئی پرواہ نہیں کی، سیدھا ممبر پہ چڑھے، ممبر پہ چڑھے، خطبہ دیا اور پہلا جملہ ارشاد فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ جو شخص تم میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے اس کا معبود آج فوت ہو گیا۔ ان محمدا قد مات، اس کا معبود آج فوت ہو گیا۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو کوئی اللہ رب العالمین کی بندگی کرتا تھا وہ سن لے اس کا معبود زندہ ہے، اور ایسا زندہ ہے لا یموت، اس پر کبھی بھی موت نہیں آنے والی۔ اب دو دعوے صحابہ کرام کے سامنے ہیں، ایک حضرت عمر کا دعویٰ کہ نبی فوت نہیں ہوا، ایک ابو بکر کا دعویٰ کہ نبی فوت ہو گئے، اور دونوں معمولی ہستیاں نہیں۔ صحابہ کرام کو ابو بکر کے فضائل معلوم ہیں، عمر فاروق کے فضائل معلوم ہیں، صحابہ کو یہ بھی معلوم ہے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا دنیا میں جس نے بھی مجھ پر کوئی احسان کیا تھا میں اس کا بدلہ دے چکا۔
ابو بکر واحد شخص ہے جس کے مجھ پر اتنے احسانات ہیں، اس کے احسانوں کا بدلہ میں دنیا میں نہیں چکا سکا، رب العالمین روز آخرت ابو بکر کو اس کے بدلے دے گا۔ تمام صحابہ کو یہ معلوم ہے، تمام صحابہ کو یہ بھی معلوم ہے، جب اللہ کے رسول بیمار ہوئے صحابہ مسجد میں جمع ہوئے نماز پڑھنے کے لیے، نماز کو کافی لیٹ ہو گئی، اللہ کے رسول امامت کے مصلی پر تشریف نہیں لائے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول مسجد نمازیوں سے بھری پڑی ہے، لوگ آپ کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں، آپ کو بخار اتنا ہے جسم تپ رہا ہے، آپ نے فرمایا مجھ پہ ٹھنڈے پانی کے مشکیزے ڈالو، آپ پر ٹھنڈے پانی کے مشکیزے ڈالے گئے، آپ پر ٹھنڈے پانی کے مشکیزے ڈالے، آپ کو تھوڑی ہوش آئی، آپ اٹھنے لگے، حضرت علی نے آپ کے کندھے تھامے آپ کو سہارا دیا، اٹھایا، آپ کے پاؤں زمین پہ لٹکنے لگے اور آپ غش کھا کر پھر چارپائی پر گر پڑے۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے دیکھا، حضرت فاطمہ الزہرا نے ایک ایسے ہی موقع پر دیکھا میرا ابا کافی زیادہ تکلیف میں ہے، وہ زندگی کا آخری دن تھا، فوراً پکار اٹھی، ہے میرے ابا کی تکلیف، ہے میرے ابا کی تکلیف۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا کرب بعد اليوم، اے میری لگتے جگر آج تیرے ابا کی تکلیف کا آخری دن ہے، آج کے بعد تیرے ابا کو کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ اس وقت رحمت عالم نے 3 مرتبہ کوشش کے باوجود جب چارپائی سے اٹھ نہیں پائے تو آپ نے صحابہ کو حکم دیا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ارے ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ آپ نے اپنی زندگی میں اپنے مصلی کا وارث بنایا، اپنے مصلی کا وارث بنایا۔ جتنا عرصہ ابو بکر صدیق خلیفہ رہے، حضرت علی بھی پیچھے نماز پڑھتے رہے، حضرت عمر بھی پیچھے نماز پڑھتے رہے، حضرت عثمان بھی پیچھے نماز پڑھتے رہے۔ ارے جس ہستی کو علی المرتضیٰ نے بھی اپنا امام مانا، آج بدبختو تم اس ہستی کو گالیاں دیتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ حضرت علی کے بھی امام رہے، نبی کے مصلی کے وارث رہے، سارے صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی یہ ساری فضیلتیں معلوم ہیں، ساری کی ساری فضیلتیں معلوم ہیں۔ آج دنیا میں کتنے لوگ بیان کرتے ہیں کہ ہجرت والی رات اللہ کے حبیب اپنے بستر پر حضرت علی کو مقرر فرما کے گئے کہ رات تو نے میرے بستر پر گزارنی ہے۔ یہ بڑی بہادری کی بات تھی، ہم بھی مانتے ہیں بہادری کی بات، کیونکہ لوگ اللہ کے رسول کے دشمن تھے، ان کے بستر پر کوئی بھی ہو لوگ اسے قتل کر دیں گے۔ آپ نے حضرت علی کو اس بستر پر مقرر فرمایا، تو یہاں سو، یہ امانتیں ہیں، دن کو یہ امانتیں واپس کر کے تو بھی مدینے آ جانا۔ آج دنیا یہ فضیلت بیان کرتی ہے کہ دیکھو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کا بستر نصیب ہوا۔ ارے مسلمان بھائیوں، کلمہ پڑھنے والوں، اپنے دل میں جھانک کر، گریباں میں جھانک کر اتنا تو انصاف کرو، علی صرف بستر پر سویا ہے، اس کی اتنی اونچی شان بن گئی، جو عائشہ صدیقہ نبی کے بستر پر کئی سال سوتی رہی اور اکیلے بستر پر نہیں بلکہ نبی کے وجود کے ساتھ لگ کر، اس عائشہ کی کوئی فضیلت نہیں۔ اتنا بھی تو سوچو، صدیق اکبر کی فضیلت بھی صحابہ کو معلوم،
ان کی بیٹی کی فضیلت بھی صحابہ کو معلوم. صحابہ کو یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا, حضرت عائشہ سے کہا تھا, اے عائشہ تو بھی کمال کرتی ہے, نیکیاں پوچھتی ہے ابو بکر کی اور پیمانہ بناتی ہے آسمان کے تاروں کو. انما جمیع حسنات عمر, اللہ کی قسم عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ابو بکر کی ایک رات کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی. ساری فضیلتیں صحابہ کو معلوم ہیں. دو دعوے آئے ہوئے ہیں. حضرت عمر کی بھی فضیلت معلوم ہے. اللہ کے حبیب نے فرمایا میرے بعد اگر نبوت کے دروازے کھلے ہوتے عمر ضرور اسی دروازے سے داخل ہوتا, عمر ضرور پیغمبر ہوتا. آپ نے یہ بھی فرمایا عمر اتنا بہادر, اتنا پختہ ایمان والا, جس راستے پر میرا عمر چل نکلتا ہے شیطان ڈر کے مارے وہ راستہ ہی چھوڑ دیتا ہے. صحابہ کو یہ سارے فضائل معلوم ہیں. آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کسی نے سینے تک کرتا پہنا ہوا ہے, کسی نے ناف تک, کسی نے گھٹنے تک, کسی نے ٹخنے تک. میں نے دیکھا خواب کے اندر کہ حضرت عمر نے ایسا کرتا پہنا ہوا ہے ساری کا سارا جسم سر سے پاؤں تک اس کرتے نے ڈھانپا ہوا ہے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے حبیب آپ اس کی کیا تعبیر بیان فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ تعبیر علم ہے. عمر کو اللہ نے اتنا علم عطا کیا ہے پورے کا پورا جسم اس علم کے اندر ڈھانپا ہوا ہے, چھپا ہوا ہے. حضرت ازواج مطہرات فرمایا کرتی تھی کہ اکثر بڑی عجیب بات ہے, قرآن اترتا ہمارے گھر میں ہے لیکن اکثر اترتا عمر کی مرضی کے مطابق ہے کئی موقعوں پر. اور صحابہ کو یہ ساری فضیلتیں معلوم ہیں, حضرت عمر کی بھی, ابو بکر صدیق کی بھی. اب آپ دیکھیے صحابہ انصاف کیسے کرتے, حق کو کیسے پہچانتے. دونوں متضاد دعوے. حضرت عمر اس بات پہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ نبی فوت نہیں ہوا, ابو بکر صدیق کا دعویٰ ہے نبی فوت ہو گیا. اب وہ کس کی مانے اور کس کی رد کرے؟ ایک طرف عمر ہے, ایک طرف ابو بکر ہے. دونوں کے دعوے, دونوں متضاد. اتنا فرق کہ ایک کہتا ہے دن ہے, ایک کہتا ہے رات ہے. اب اس میں تطبیق ہو ہی نہیں سکتی, تطبیق کی کوئی صورت ہی نہیں ہے. اب صحابہ کس کے دعوے کو مانتے ہیں؟ حضرت عمر نے پہلے دعویٰ کیا لیکن دعویٰ کیا دلیل کوئی نہیں دی. حضرت ابو بکر صدیق نے بعد میں دعویٰ کیا لیکن دعویٰ کیا, دعوے کے ساتھ دلیل نہیں, دلائل دیے. وہ دلائل کیا تھے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ منبر پر جب کھڑے ہیں دعویٰ کرتے ہیں, اس دعوے کے ساتھ دلیل دیتے ہیں کہ اللہ نے قرآن پاک میں کہا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم علی اعقابکم. اللہ کا قرآن کہتا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیگر انبیاء کی طرح ایک پیغمبر ہیں اور دیگر انبیاء بھی آئے اور دنیا سے چلے گئے. اگر اللہ کی آخری رسول آپ بھی دنیا سے چلے جائیں, امات اگر آپ فوت ہو جائیں, او قتلا یا قتل کر دیے جائیں, انقلبتم علی اعقابکم کیا تم اپنی ایڑیوں کے بر اسلام سے پھر جاؤ گے؟ اللہ نے قرآن میں کہا. دوسری دلیل ابو بکر صدیق نے دی. اللہ قرآن میں کہتا ہے اپنے حبیب سے انک میتون وانہم میتون,
اے حبیب آپ بھی دنیا سے جانے والے ہیں، اور یہ بدبخت کافر جو دن رات آپ کی موت کی دعائیں کرتے ہیں یہ بھی تو جانے والے ہیں۔ تیسری دلیل دی اَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ اے حبیب اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے حبیب اگر آپ دنیا سے چلے گئے فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اور یہ کافر بدبخت جو آپ کی موت کے متمنی ہیں یہ کب تک رہیں گے؟ انہوں نے بھی تو جانا ہے۔ چوتھی دلیل دی اللہ قرآن میں کہتا ہے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، پوری کی پوری کائنات پر اللہ رب العالمین فنا کی تلوار چلا دے گا، باقی رہنے والی تو صرف اللہ کی ذات، باقی سب فنا ہونے والے۔ ہم مٹ جائیں گے، ہمارے بڑے دنیا سے چلے گئے، ہم چلے جائیں گے، ہماری اولادیں چلی جائیں گی، یہ زمین ختم ہو جائیں گی، یہ دنیا کی رونقیں، یہ دنیا کے ٹھاٹ باٹ سب ختم ہو جائیں گے، صرف ایک اللہ رب العالمین کی ذات باقی رہے گی۔ پہلا نفخہ پھونکنے کے بعد کچھ بھی تو دنیا میں باقی نہیں بچے گا، کچھ بھی۔ اب صدیق اکبر نے جو دلائل دیے اب صحابہ کرام کو سمجھنے میں آسانی ہو کہ کس کی بات مانے اور کس کی بات رد کرے۔ دین جو اصل ہے وہ دلیل کا نام ہے، اسی سے سچ اور حق پہچانا جاتا ہے، اور مسلک اہل حدیث کی حقانیت کی پہلی دلیل یہی ہے کہ یہ واحد مسلک ہے جو نہ کسی کے خوابوں پر کھڑا ہے، نہ کسی سی سوچوں پر کھڑا ہے، نہ کسی کے فتووں پر کھڑا ہے۔ قرآن و حدیث کی بنیاد، مسلک اہل حدیث کتاب و سنت کی بنیاد پر ہے، اور قرآن و سنت اصل منبع اور سرچشمہ ہیں دین کا، اور ہمارے مسلک کا سب سے پہلا اور بڑا ماخذ ہے، اور یہی اصل حقانیت کی دلیل۔ تمام صحابہ نے مانا، کیوں مانا؟ ابو بکر صدیق نے دلائل دی، اور سب سے بڑی بات جو حضرت عمر تلوار لے کر کھڑے تھے، جب ابو بکر صدیق نے قرآن کے دلائل دینے شروع کیے تو انہوں نے اپنی تلوار نیام میں ڈالی، تلوار نیام میں ڈالی، گویا انہوں نے بھی مان لیا کہ میرا دعویٰ غلط تھا۔ گویا اگر آپ کا دعویٰ قرآن و سنت کے خلاف ہو تو آپ اسے واپس لینے میں آر محسوس نہ کریں کہ میں اتنا بڑا آدمی ہوں، میری بات کیسے غلط ہو سکتی، میری بات کیسے غلط ہو سکتی، غلط ہو سکتی۔ سیدنا فاروق اعظم نے خطبہ دیا، منبر پر بیٹھ کر خطبہ دیا، خطبے میں آپ نے فرمایا خبردار، میں نے سنا ہے عورتیں نکاح کے وقت بہت بڑے بڑے مہر مانگنے لگی ہیں، بڑے مہر باندھنے لگی ہیں۔ انہوں نے ایک فیگر مقرر کیا کہ یا آج کل کی اصطلاح میں جو حلا میں معروف ہے جی 32.25 روپے، آپ فرض کر لیجئے کہ وہ 32.25 روپے تھا، فرض کر لیجئے کہ اس سے زیادہ اگر کوئی دے گا تو ہم اس کو بیت المال میں جمع کر دیں گے، اس سے زیادہ کوئی نہ دے۔ جب درس حضرت عمر کا ختم ہوا، پیچھے سے خاتون کھڑی ہو گئی، اس نے کہا امیر المومنین، آپ کا یہ آرڈیننس، آپ کا یہ حکم، آپ کا یہ فرمان، آپ کا یہ فتویٰ قرآن کے خلاف ہے، ہم نہیں مانتے، قرآن کے خلاف۔ امیر المومنین کو جس کے بارے میں اللہ کا حبیب کہے کہ عمر کا علم اتنا ہے سر سے پاؤں تک پورا ڈھانپ رکھا ہے، ایک عورت کہے کہ آپ کا یہ فتویٰ قرآن کے خلاف ہے، اللہ اکبر۔ حضرت عمر نے کہا کیسے خلاف؟ انہوں نے کہا قرآن میں آتا ہے
اگر مہر میں تم خزانہ بھی مقرر کر دو تو وہ بھی ادا کرو. تو خزانہ کوئی 32 روپے پر تو نہیں بولا جاتا ہے نا. جس چیز کو خزانہ کہا جاتا ہے وہ 32 روپے تو نہیں ہوتا, وہ تو پھر خزانہ ہوتا. خزانہ جس کو بولا جاتا ہے عمر, اللہ تو ہمیں خزانہ دینے پر بھی راضی ہے, اور آپ ہم سے وہ حق چھیننا چاہتے ہو جو اللہ نے ہمیں دیا. چنانچہ حدیث میں آتا ہے 2 روایات. ایک میں آتا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم نے کہا عمر سے تو یہ بڑھیا بھی قرآن زیادہ جانتی ہے, عمر سے تو یہ بڑھیا بھی قرآن زیادہ جانتی ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے اگر یہ بڑھیا نہ ہوتی تو عمر گمراہ ہو جاتا. بھری مجلس میں اپنی غلطی کا اعتراف کیا, مانا کہ میری یہ بات درست نہیں اور سامنے والے کی بات درست ہے, تو بھری مجلس میں اس کی تائید کی تاکہ دنیا کو پتا چلے. ضروری نہیں ہے کہ بڑے لوگ ہی سچ کہتے ہیں, بعض دفعہ چھوٹا بھی سچ کہتا ہے, چھوٹا بھی سچ کہتا ہے. علم ہے, کسی کی جاگیر نہیں ہے کہ بس فلاں ہی اس کا وارث ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس, جیسے آپ بیٹھے ہیں صحابہ کی مجلس تھی, آپ نے ایک سوال کیا. وہ سوال کیا تھا, بلکہ پہیلی تھی. نبی کریم صحابہ کرام کے ساتھ خوش طبی بھی فرماتے تھے. آپ ایسے روکھے مولویوں کی طرح نہیں تھے جو ہر وقت بند گوبھی والا منہ بنا کے رہتے ہیں, نہ کسی سے ہنس کے بولنا, نہ اوپر دیکھنا, نہ ادھر دیکھنا. یہ نبی کریم کی طبیعت ایسی نہیں تھی. اللہ نے قرآن میں کہا کہ اے حبیب لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. یہ جو شمع رسالت کے پروانے ہر وقت آپ کے ارد گرد جمع رہتے ہیں نا, اگر تو سنگ دل ہوتا, سخت دل ہوتا, تیری زبان تلخ ہوتی, تو یہ سب چھٹ جاتے, کوئی بھی تیرے قریب نہ بیٹھے. اللہ کے حبیب کو اللہ نے ایسا بنایا تھا جو ایک دفعہ مل کے جاتا نا, وہ بار بار ملنے کی خواہش کرتا, اس لیے کہ آپ کے پاس اخلاق تھا, مٹھاس تھی, محبت تھی. اہل حدیثوں, اپنے اندر وہ محبت, وہ اخلاص, وہ مٹھاس پیدا کر. آپ کے عقیدے درست ہیں, مٹھاس کی کمی ہے. شاید اس لیے کہ آپ حلوہ کم کھاتے ہیں. آپ مزاروں کا حلوہ نہ کھائیں, گھر میں بنا کے کھائیں. کون روکتا ہے؟ آپ بھی کھائیں, ہمیں بھی کھلائیں, مل جل کے کھائیں. اور پڑوسیوں میں ادھر ادھر بھی آپ بھیجیں, حلوہ بنا کے بھیجیں. لیکن یہ روکھا پن ختم کر. ہر وقت 12 بجے ہوئے ہیں اور بندہ قریب سے بھی گزرے تو اس کو خوف آتا ہے کہ یہی میں کوئی بات کروں یا ابھی پھٹ نہ پڑے, اتنی ہوا بھری ہوئی. اللہ کے حبیب نے صحابہ کرام سے آپ نے خوش طبی کے طور پر پہلی پوچھی. جیسے بچے نہیں اکثر پہلیاں آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں, پہلی پوچھی. وہ پہلی یہ تھی, آپ نے پوچھا وہ کون سا درخت ہے جس کے پتے نہیں جھڑتے؟ کون سا درخت ہے جس کے پتے نہیں جھڑتے؟ میرا خیال ہے جمالی گوٹ والوں کو تو پتا ہوگا کون سا درخت. مولویوں سے سن رکھا ہوگا نا. ہاں, یہ بات جلسے کرواتے ہیں نا تو مولوی بتا جاتے ہیں. وہ کھجور کا درخت. ابو بکر بیٹھے ہیں, عمر بیٹھے ہیں, عثمان غنی بیٹھے ہیں, بڑے جلیل القدر صحابہ بیٹھے ہیں. کسی کو جواب نہیں آیا, کسی کو جواب نہیں آیا. اللہ کے رسول نے خود بتایا کہ وہ کھجور کا درخت. پھر جب گھر آئے نا, حضرت عمر کے بیٹے تھے عبداللہ بن عمر, اللہ نے بڑا علم نوازا تھا ان کو بھی, اور سنت سے بڑی محبت تھی اور والہانہ محبت. وہ گھر آ کے سیدنا فاروق اعظم سے کہنے لگے, ابو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال پوچھا تھا نا
اس وقت فوراً میرے ذہن میں اس کا جواب آیا تھا کہ یہ کھجور کا درخت ہے، لیکن میں نے جب دیکھا کہ ابا بھی چپ ہیں، انکل ابو بکر بھی چپ ہیں، انکل عثمان بھی چپ ہیں، یہ سارے چپ ہیں، تو میں چونکہ کم عمر تھا، بچہ تھا، تو میں نے سوچا کہیں یہ بڑوں کی مجلس میں میرا جواب دینا گستاخی نہ بن جائے، اس لیے میں نے جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر کہنے لگے بیٹا اللہ کی قسم اگر تو اس وقت کھڑے ہو کے کہہ دیتا نا میرا سر فخر سے بلند ہو جاتا، میرا سر فخر سے بلند ہو جاتا۔ نبی کریم صحابہ سے بڑی گھل مل کر محبت سے بات، بڑے بڑے مجرم آپ کے سامنے آتے، آپ فتوے نہیں دیتے، آپ ذہن سازی کرتے، آپ ذہن سازی کرتے۔ مسجد نبوی صحابہ سے بھری پڑی، اس میں ایک نوجوان ہے جو بالکل نیا مسلمان ہے، نو بارے نیا مسلمان ہے، وہ کہتا ہے کھڑا ہو جاتا، مجلس میں کھڑا ہو جاتا، اور اس کی جرأت اور دلیری دیکھو، کسی کا کوئی ڈر نہیں، مسجد میں ہے، اللہ کے حبیب کے سامنے ہے، صحابہ کی موجودگی میں ہے، اور اللہ کے رسول سے ایک گناہ کی اجازت مانگتا ہے، ایک گناہ کی اجازت مانگتا ہے، کہتا ہے اللہ کے رسول مجھے آپ کے لائے ہوئے دین کی ہر بات پسند ہے، نماز پڑھنی میں پڑھوں گا، روزہ میں رکھوں گا، حج میں کروں گا، زکوٰۃ اگر مجھ پہ فرض ہوئی سب دوں گا، اسلام کا ہر حکم مانوں گا، لیکن آپ میری ایک بات مانیں۔ وہ بات کیا ہے کہ مجھے، یہ بخاری کی روایت، مجھے زنا کی عادت ہے، میں اس سے رک نہیں سکتا، مجھے آپ زنا کی اجازت دے دیتی ہے، باقی ہر چیز آپ کی مانیں۔ صحابہ وہ کھڑا تھا، اس کی قمیص کے دامن کو پکڑ کر نیچے کی طرف کھینچنے لگے غصے میں تاکہ یہ بیٹھ جائے، اور اجازت گناہ کی اور زنا جیسے گناہ کی کس سے مانگ رہا ہے؟ جو ہستی زنا کو حرام کرنے آئی، اس ہستی سے اجازت مانگ رہا، اور مسجد نبوی کے اندر مانگ رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے میرے پاس آنے دو، وہ آپ کے پاس آیا، آپ نے اس کے کندھے پہ بڑی محبت اور شفقت سے ہاتھ رکھا، اور اس سے ایک سوال کیا، اسے کہا دیکھ اگر یہی سوال کوئی مجھ سے کرے، تیری ماں، بہن، بیٹی، پھوپھی، خالہ، یہ جتنے محرم رشتے تھے آپ نے گنوائے، اگر کوئی شخص مجھ سے یہ اجازت مانگے اور اس کے دل میں یہ ارادہ ہو کہ وہ تیری ہمشیرہ، والدہ، پھوپھی، خالہ، ان کے ساتھ جا کر کے برائی کرے گا تو تیرا کیا ری ایکشن ہوگا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں تو ایسا کر دوں گا، ویسا کر دوں گا، گویا میں تو اس کو بالکل بھی اجازت نہیں دوں گا۔ اب آپ نے فرمایا جو تو مجھ سے اجازت مانگتا ہے، جس کے پاس بھی تو جائے گا وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی پھوپھو یا خالہ ہوگی، تو کیا تیرے رشتے تو رشتے ہیں، دوسروں کے رشتوں کی کوئی حرمت اور کوئی تقدس، کوئی احترام، ان کی عزت گویا عزت ہی نہیں ہے۔ اب یہ بات اس کے دل کو جا کے جیسے تیر نشانے پہ لگتا ہے، اس کے ضمیر کو جا کر کے لگی۔ اللہ نے ہر بندے کے اندر ایک مفتی بٹھایا، ہر بندے کے اندر ایک مفتی ہے جسے ضمیر کا مفتی کہتے ہیں۔ اللہ نے ہر بندے میں ایک مفتی رکھا ہے جسے ضمیر کا مفتی کہتے ہیں، اور بعض بے شمار موقعوں پر اللہ کے حبیب صحابہ سے کہتے، جب وہ سوال پوچھنے آتے آپ کہتے استفت قلبک، اپنے دل کے مفتی سے فتویٰ لے، استفت قلبک، اس ضمیر سے پوچھ جو تیرے دل کے اندر کہ تیرا دل کیا کہتا ہے۔
چونکہ مسلمان کا دل گناہ کے موقع پر ایک دفعہ اسے ملامت ضرور دلائے کہ یہ کام برا ہے، یہ ملامت والا کام ہے۔ اب اللہ کے حبیب نے اس کی ذہن سازی کی اور اسے دعائیں دی، 3 دعائیں دی، 3۔ اہل حدیثو، آپ تو سرے سے دعا مانگتے ہی نہیں ہے نا، آپ کا تو جھگڑا ہی نہیں، بلکہ آپ کا تو فتویٰ یہ ہے کہ یہ دعا مانگنا ہی بدعت ہے۔ آپ سنت سمجھ کے نہ مانگو، ضرورت سمجھ کے تو مانگو نا۔ دعا کی ضرورت تو ہے نا ہمیں، ضرورت سمجھ کے مانگو۔ امام نہیں مانگتا، نہ مانگے، اٹھ کے چلا جائے، آپ مانگو۔ امام مانگ رہا ہے، آپ کا دل نہیں چاہ رہا، آپ اٹھ کے چلے جاؤ۔ سلام کے بعد امام بھی آزاد ہے، آپ بھی آزاد ہیں۔ امام کی ضرورتیں الگ ہیں، آپ کی ضرورتیں الگ ہیں۔ اگر آپ امام کی دعا پہ رہو گے، مثال کے طور پر میں آپ کی شہزاد جمالی کی مسجد میں فرض کر لیجئے کہ میں امام ہوں اور میں نماز کے بعد دعا بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں، لیکن میری شادی ہوئی بھی، میرے بچے بھی، بلکہ میرے بچوں کے بھی بچے ہیں، مجھے دوسری شادی کی کوئی خواہش نہیں۔ اب جو آپ لوگوں میں یہ نوجوان بیٹھے ہوئے نا، جو تھوڑے تھوڑے شادی کے نام سے مسکرا رہے، ان کو تو 5 وقت دعا ہی شادی کی چاہیے، 5 وقت ان کو دعا ہی شادی کی چاہیے۔ اب اگر میں امام ہوں، آپ میری دعا پہ رہو گے تو آپ تو ساری عمر کنوارے ہی رہو گے، کیونکہ میں نے شادی کی دعا کرنی ہی نہیں۔ تو اللہ نے سلام کے بعد آپ کو یعنی مقتدیوں کو امام سے الگ کر دیا اور آزاد کر دیا کہ آپ کی اپنی ضرورتیں ہیں، امام کی اپنی ضرورتیں ہیں۔ وہ مانگنا چاہتا ہے اپنی ضرورت اللہ کے آگے رکھے، آپ کو الگ ضرورتیں ہیں، آپ اللہ کے آگے رکھو۔ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی تھوڑی ہے۔ دعائیں مانگا کرو، راتوں کو اٹھ کر مصلی بچھا کر 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے دعائیں مانگا کرو، اور اللہ رب العالمین بہت کچھ نوازنے والا ہے۔ اللہ کے حبیب نے اس کے کندھے پہ ہاتھ پھیرا اور 3 دعائیں دی۔ پہلی دعا دی، اللہم اغفر ذنبہ، اے اللہ اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اب تک یہ گناہوں کی دلدل میں اتر کر گناہ کرتا رہا۔ اللہم اغفر ذنبہ، اللہ میں تیرا پیغمبر تیری جناب میں سفارش کرتا ہوں، اس کے گناہ کو معاف فرما۔ دوسری دعا دی، طہر قلبہ، اللہ اس کے دل کو پاک اور صاف کر دے، گناہ کی غلاظت سے، گناہ کے خیالات سے، گناہ کے تصور سے، گناہ کے ارادوں سے، اس کا مکمل تزکیہ فرما۔ طہر قلبہ، اس کے دل کو گناہوں کی علائش سے پاک کر دے۔ اور تیسری دعا آپ نے دی، احسن فرجہ، اے اللہ اس بندے کی آبرو کی، عزت کی تو حفاظت فرما۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اس دل کے بعد گناہ کا ارادہ کرنا تو دور کی بات، ہم نے راہ چلتے ہوئے اس شخص کو کبھی نگاہیں اوپر اٹھا کر بھی چلتے ہوئے نہیں دیکھا، ساری زندگی نگاہیں جھکا کر چلتا رہا۔ یہ دعا کا کمال ہے۔ دعائیں کیا کیجئے، دعائیں لیا کیجئے، دعا کے منکر نہ ہوئیے، رب العالمین سے مانگنے کی عادت ڈالیے۔ اللہ کہتا ہے من لا یسأل اللہ یغضب علیہ، جو بندہ مجھ سے نہیں مانگتا رب العالمین کہتا ہے میں اس سے ناراض ہو جاتا ہوں۔ اللہ کو ناراض نہ کیجئے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ رب العالمین سے مانگا کیجئے، راتوں کو اٹھ کر مانگا کیجئے، آپ اللہ کے آگے رویا کیجئے، ندامت کے آنسو بہایا کیجئے،
پھر دیکھیے رب العالمین آپ کو کیسے نوازتا ہے. جس طرح چھوٹا بچہ دنیا میں آتا ہے، پٹھان کا بچہ، پنجابی کا بچہ، سندھی کا بچہ، مہاجر کا بچہ، انگریز کا بچہ، عربی کا بچہ یا اجمی کا بچہ، دنیا میں آنے والا ہر بچہ، اس کی سب سے پہلی اور بین الاقوامی زبان کیا ہوا کرتی ہے جمالی گوٹھ والو؟ وہ جب بھوک لگے، پیاس لگے، اس کی نیپی گیلی ہو، اس کا بستر گیلا ہو، اس کے کان میں تکلیف ہو، تو وہ کس طرح اپنے ماں باپ کو اطلاع دیتا ہے، اپنی ضرورت کس طرح پوری کرتا ہے؟ بتلاؤ نا جمالی گوٹھ والو. وہ بچہ کسی بھی ملک کا رہنے والا ہو، بچوں کی جو بین الاقوامی مشترکہ زبان ہے وہ ہے رونا. بچے روتے ہیں، ماں باپ تڑپ جاتے ہیں، اس کو دودھ لگا کے دیکھتے ہیں، پانی لگا کے دیکھتے ہیں، بستر بدل کے دیکھتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس لے جا کے دیکھتے ہیں. جب تک چپ نہ کرے ماں باپ پریشان رہتے ہیں. اللہ کہتا ہے میرے بندے، جب تو بول نہیں سکتا تھا تب بھی تو میں تیری ضرورتیں پوری کیا کرتا تھا. تو روتا تھا اور میں تیرے ماں باپ کے دل میں تیری ضرورت ڈال دیتا تھا. آج تو نے رونا چھوڑ دیا، میں نے تجھے دینا چھوڑ دیا. رب کے آگے آج بھی رویا کیجئے، رب العالمین سے مانگا کیجئے، لوگوں پہ فتوے نہ دیا کیجئے، لوگوں کی ذہن سازی کیا کیجئے، ان کے حق میں دعا کیا کیجئے. مجھے اچھی طرح یاد ہے، ایک صاحب تھے کشمیر کے، ان کے ہاں اولاد نہیں تھی. انہوں نے منت مانی اللہ سے کہ یا اللہ تو مجھے بیٹا دے، میں اسے سب سے پہلے حافظ بناؤں. اللہ نے اسے بیٹا دے. وہ دیوبند مسلک سے تھا. کراچی میں ایک دیوبندی مدرسے میں اپنے بچے کو جب 3-4 سال کا ہو گیا لے آیا، اس نے داخل کرایا. تقریباً 2-3 سال تک بچہ وہاں پڑھتا رہا. اس نے ایک پارہ بھی مشکل سے حفظ کیا، اور وہ بھی کچا پکا. ایک صفحے میں 10-12 غلطیاں اس کو ایک صفحے میں آتی تھی. صرف ایک پارہ 2-3 سال میں اس نے حفظ کیا. استادوں نے اس کے ماں باپ کو بلایا یا مدرسے کی انتظامیہ نے کہ بھئی اس بچے کو لے جا، ہمارا مدرسہ بدنام ہو رہا ہے. لوگ کہتے ہیں 3 سال سے پڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہاں پڑھائی نہیں ہے، تو یہ ہمارا مدرسہ تمہارے بچے کی وجہ سے بدنام ہو رہا ہے. اب وہ روئے پیٹے باپ کہ میں نے اللہ سے منت مانی ہے، یہ میری پہلی اولاد ہے، اتنے عرصے بعد اللہ نے بیٹا دیا ہے، اور میں نے اللہ سے منت مانی تھی کہ میں اسے سب سے پہلے حفظ کراؤں گا، اور آپ کہتے ہو کہ حفظ کر ہی نہیں سکتا. انہوں نے نکال دیا مدرسے سے. وہ چونکہ کشمیر کا رہنے والا تھا تو کشمیر چلا گیا. وہاں کسی مدرسے کی تعریف سنی کہ یہاں اچھا پڑھاتے ہیں، وہ بھی دیوبندیوں کا مدرسہ تھا. وہاں اس نے داخل کرا. بچہ وہاں پڑھتا رہا. تقریباً 2 سال کے اندر اس نے پورا قرآن مجید حفظ کیا، اور انہوں نے کہا کہ جی کسی بھی پکے حافظ کو بٹھاؤ اور اس کو پہلا ایک لفظ بولو کہ جی یہاں سے پڑھو، یہ بچہ پڑھنا شروع کر دے گا. اتنا ازبر قرآنی کمپیوٹر بن چکا ہے. اور یہ بھی اس سے پوچھو، اس سے پہلی آیت حافظ کے لیے اگلی آیت بتانا آسان ہوتا ہے، اس سے پہلی آیت بتانا نسبتاً مشکل ہوتا ہے. اس سے پہلی آیت پوچھو، اس سے پہلی آیت پوچھو، یہ بھی بتائے. وہ حیران خوش ہو گیا. تو اب وہ باپ جو تھا کشمیری، وہ کام اس کا کراچی میں تھا. وہ بچے کو جب اس نے کشمیر میں حفظ کر لیا، کراچی اسی مدرسے میں لے کر آیا جنہوں نے اس کو نکالا تھا کہ جی یہ وہ بچہ ہے، اور جس کو آپ نے 3 سال تک ایک پارہ بھی یاد نہیں کروایا. اور یہ میں اپنے گاؤں لے گیا تھا، وہاں مدرسے میں انہوں نے 2 سال میں پورا قرآن حفظ کرا دیا، پورا قرآن حفظ کرا دیا. اور کہیں سے بھی سنو یہ سنائے گا. انہوں نے امتحان لیا، بچے کا ٹیسٹ لیا،
واقعی جس طرح وہ باپ اس کا کہہ رہا تھا کہیں سے بھی جیسے بھی پوچھو یہ بتائے، وہ سنانے لگے۔ استاد سارے دنگ رہ گئے کہ جی آپ نے کس مدرسے سے پڑھا ہے؟ جی فلاں مدرسہ ہے، وہ بھی دیوبند کا ہے۔ کون بڑا قاری استاد ہے ان کا؟ جی فلاں استاد۔ انہوں نے کہا ہم ہوائی جہاز کا ٹکٹ دیتے ہیں، اس قاری صاحب کو یہاں بلاؤ، ہمارے استادوں کے ساتھ بیٹھ کر ہمارے استادوں کو بتائے کہ وہ حفظ کس طرح کراتا ہے۔ لے آئے، وہ قاری صاحب آ گئے، اس سے کراچی والے استادوں نے پوچھا کہ جی آپ یہاں بتاؤ آپ بچے کو کس طرح حفظ کرایا ہے آپ نے، اور آپ کا کیا طریقہ ہے؟ اس نے کہا جی میرا کوئی خاص طریقہ نہیں، جس طرح باقی استاد پڑھاتے ہیں میں بھی اسی طرح پڑھاتا ہوں، سبق دیتا ہوں بچے خود یاد کرتے ہیں، منزل سنتا ہوں بچے خود منزل یاد کرتے ہیں، سب کی سنتا ہوں بچے خود یاد کرتے ہیں، میرا کوئی خاص طریقہ ہے۔ ایک بات ہے جو مجھ میں خاص ہے جو باقی مدارس میں نہیں ہے۔ وہ خاص بات کیا ہے؟ وہی بات سنانے کے لیے سارا قصہ میں نے آپ کو سنایا۔ وہ خاص بات یہ ہے کہ جب بچے رات کو میں ان کو جب سبق دے دیتا ہوں، عشاء کی نماز پڑھا کر بچے جب سو جاتے ہیں اور میں الگ جا کر علیحدہ کمرے میں مصلی بچھا کر اللہ کے آگے رونا شروع کر دیتا ہوں، اور میں اللہ سے یہ کہتا ہوں اللہ میرے بس میں یہی تھا جو میں نے کیا، میرے بس میں پڑھانا تھا، ان کے دل و دماغ میں بٹھانا میرا کام نہیں ہے، جو میرے بس میں تھا وہ میں نے کر دیا، آگے تیرا کام۔ بچے سوتے رہتے ہیں اور میں روتا رہتا ہوں، نتیجہ یہ نکلتا ہے بچوں کو سبق صبح ازبر یاد ہوتا ہے۔ اللہ سے مانگ کے تو دیکھو اے لدیسو، اللہ سے مانگنے کی عادت ڈالو، آپ کے سارے بگڑے گے۔ یقین مانیے نہ آپ کو تعویذ کی ضرورت پڑے گی، نہ دھاگے کی ضرورت پڑے گی، نہ جن نکالنے والے کی ضرورت پڑے گی، نہ پانی میں تھو تھو کرنے والے کی ضرورت پڑے گی، بلکہ جن چڑھے گا ہی نہیں۔ آپ اللہ سے دعا کر کے تو دیکھو، یہ عادت ڈالو۔ تو میں عرض کر رہا تھا اصل جو دلیل ہے حقانیت مسلک اہل حدیث کی، وہ دلیل اس کی بنیاد کیا ہے؟ قرآن و سنت۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو دلائل دیے قرآن سے دیے۔ نبی کریم کے بعد جو دوسرا بڑا اختلاف ہوا صحابہ میں کہ نبی رحمت کو دفن کہاں کیا جائے، کچھ کہتے تھے مکہ میں، کچھ کہتے تھے مدینہ میں، کچھ کہتے تھے نہیں بیت المقدس میں کہ وہاں انبیاء کی بہت ساری تعداد دفن ہے، وہاں دفن کرو بیت المقدس میں۔ ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا لوگوں پیغمبر علیہ السلام کا فرمان مجھے یاد ہے، آپ نے فرمایا تھا نبی وہیں دفن ہوتا ہے جہاں اس کی موت واقع ہو۔ سب نے اپنی رائے واپس لی اور یہ فیصلہ ہو گیا کہ مدینے میں دفن ہوں اور حضرت عائشہ کے حجرے میں دفن ہوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات یہاں واقع ہوئی۔ پہلا اختلاف قرآن پہ ختم ہوا، دوسرا اختلاف نبی کے فرمان پہ ختم ہوا۔ یہ بیس ہے حق کو پہچاننے کی کہ آپ کے پلے کیا ہے، قرآن ہے حدیث ہے کیا ہے، آپ کے پلے کیا ہے۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی يدخلون الجنة الا من ابا، قیل ومن ابا یا رسول اللہ، قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ آپ نے فرمایا میری امت کا ہر بندہ جنت میں چلا جائے گا، صرف وہ بدبخت نہیں جائے گا، الا من ابا، صرف وہ بدبخت جنت میں نہیں جائے گا جو جنت میں جانے سے انکار کر دے گا۔ صحابہ نے پوچھا من ہے یا رسول اللہ، ایسا بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ اللہ جنت کے دروازے کھول کر کہے کہ داخل ہو جا،
اور وہ بولے میں جنت میں نہیں جاتا۔ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جو میری اطاعت کرتا ہے، میری فرما برداری کرتا ہے، میری بات مانتا ہے، وہ جنت میں چلا جائے گا، اور جو میری بات نہیں مانتا اس نے گویا جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ گویا جنت میں جانے کے لیے میری پیروی، میری اطاعت کرنا لازم ہے، ورنہ تجھ پر جنت کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ آمنہ کے لال کا دامن پکڑ لیجئے، آپ کے پرچم تلے آ جائیے، اللہ کے رسول قیامت کے دن بھی آپ کو جنت کے دروازے تک لے جائیں گے۔ ساری کی ساری دنیا کھڑی ہوگی، میدان محشر میں جمع ہوگی، اللہ پاک ناراض ہے، کسی کا حساب نہیں لیتا، جنت اور دوزخ کی بات نہیں، ابھی اللہ ناراض ہے، حساب ہی شروع نہیں کر رہا۔ میدان محشر میں دنیا دھوپ میں کھڑی سڑ رہی ہے، اللہ ناراض ہے، حساب نہیں لیتا، ساری مخلوق ماری ماری پھرتی ہے، کبھی حضرت آدم کے پاس، کبھی حضرت نوح اور دیگر انبیاء کے پاس، آخر آمنہ کے لال کے پاس ساری دنیا آئے گی۔ میرے بھائیوں اس وقت بھی تو آؤ گے، آج سے کیوں نہیں آتے؟ اس وقت بھی تو آؤ گے، آمنہ کے لال کا دامن پکڑنے کے لیے، آپ کے جھنڈے تلے جمع ہونے کے لیے، شفاعت کبریٰ کا حقدار بننے کے لیے، آج سے یہ عادت کیوں نہیں ڈالتے؟ آپ فرماتے ہیں ساری دنیا میرے پاس آئے گی، اس وقت میں رب العالمین کے حضور سر سجدے میں ڈالوں گا، سر سجدے میں ڈالوں گا۔ ارے وہاں کسی کی آکڑ نہیں چلتی، جیسے کتنے دنیا میں بدبخت لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ساڈا عبدالقادر قادر ہے، سانو ہور قدر دی لوڑ نہیں، سانو بغداد دیاں گلیاں کافی نے، سانو ہور جنت دی لوڑ نہیں۔ اللہ کہے گا بدبختو جاؤ بغداد کی گلیوں میں، یہاں کیا لینے آئے ہو؟ اس وقت نہ بغداد ہوگا، نہ بغداد کی گلیاں ہوں گی۔ اللہ کے حبیب سجدے میں سر ڈالیں گے، دعائیں کریں گے، فرمایا میں وہ دعائیں کروں گا جو اللہ رب العالمین اس وقت میرے دل و دماغ میں ڈالے گا، میں دعائیں پڑھتا رہوں گا، حتیٰ کہ اللہ کی رحمت کے سمندر میں ایک تلاطم برپا ہوگا، ایک جوش آئے گا، اللہ رب العالمین کہے گا ارفع راسک یا محمد، اے حبیب اپنا سر اٹھائیے، سل توتا مانگیے نوازا جائے گا، دامن پھیلائیے جھولیاں بھر دی جائیں گی، ہاتھ اٹھائیے مرادیں پوری کر دی جائیں گی۔ آج مجھ سے مانگ ڈالیے، اس لیے کہ اس پوری کی پوری کائنات میں آپ سے بہتر آج مانگنے والا کوئی نہیں، اور مجھ سے بہتر دینے والا کوئی نہیں۔ اللہ کے رسول مانگیں گے، اللہ دے گا، آپ امت کی بھلائی اور فلاح مانگیں گے، اللہ کے حبیب نے خود نکھیڑا کر دیا حق کی پہچان کیا ہے، حق والوں کو کیسے پہچانا جائے گا۔ آپ نے فرمایا ان بنی اسرائیل تفرقت علی سنتین وسبعین ملتا، بنی اسرائیل کے 73 فرقے بنے تھے، بنی اسرائیل کے 72 فرقے بنے تھے، وتفترق امتی علی 73 ملتا، اور فرمایا میری امت کے 73 بنیں گے، بنی اسرائیل سے بھی ایک قدم آگے بڑھیں گے تفرقہ بازی میں۔ اب آئیے فیصلے کی بات، اللہ کے حبیب نے فرمایا کلکم فی النار، وہ سارے کے سارے دوزخی ہوں گے، میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، بنی اسرائیل کے 72 بنے تھے، لیکن فرمایا کلہم فی النار، سارے کے سارے دوزخ میں جائیں گے، سارے آگ میں جائیں گے، الا ملتا واحدہ،
صرف ایک جماعت ہوگی جو جنت میں جائے گی، ایک جماعت۔ آج دنیا میں اگر اللہ کے رسول اس وقت کسی جماعت کا نام لیتے، آج ہر مسجد کے ماتھے پر وہی نام لکھا ہوتا، مگر کام وہی ہوتے جو آج کر رہے ہیں۔ آپ نے کسی جماعت کا نام نہیں لیا، بلکہ ایک عقیدہ، نظریہ اور طریقہ اور سنت بتا دی۔ آپ نے فرمایا، اس جماعت کا کوئی نام نہیں بتایا، بلکہ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی۔ آج 1400 سال پہلے پیچھے چلے جائیے، 1400 سال پہلے آج جو میرا اور میرے صحابہ کا طریقہ ہے، جس جماعت کے پاس یہ طریقہ ہوگا وہ جنت میں جائے گی، باقی سارے دوزخ میں جائیں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کا در تھام پکڑ لیجئے، آپ کا دامن تھام لیجئے، آپ کے جھنڈے تلے آ جائیے، آپ کی اطاعت اور فرما برداری قبول کر لیجئے۔ یہی کسی کے حق ہونے کی دلیل ہے۔ جب آپ کا پیشوا، آپ کا قائد خود راہ حق پر ہے، اور اللہ ہمارے قائد جناب محمد رسول اللہ کے بارے میں کہتا ہے، اللہ خود کہتا ہے علی صراط مستقیم، اے حبیب آپ ہی سیدھے راستے پر ہیں، تو جو سیدھے راستے پر ہوگا وہ ہمیں بھی سیدھا راستہ دکھائے گا، اور جو خود سیدھے راستے پر نہیں ہوگا ہمیں بھی غلط راستے پر لگائے گا۔ لہٰذا آپ یہ کوشش کریں، دنیا میں بات دلیل سے کریں، محبت سے کریں، پیار سے کریں، فتوے بازی کم کریں، ذہن سازی زیادہ کریں، دعائیں دیں اور دعائیں لیں، انشاءاللہ اسی میں آپ کی کامیابی کا راز ہے۔ یہ ایک کتاب ہے ہمارے جناب پروفیسر جمن صاحب نے لکھی ہے، اور یہ آپ کی مادری زبان سندھی زبان کے اندر ہے، اور یہ کافی موٹی کتاب ہے، اور انشاءاللہ باتیں بھی اس میں بڑی موٹی موٹی ہوں گی جو آپ کے ایمان کو بھی موٹا کر دیں گی انشاءاللہ۔ تو آپ اس کو ضرور پڑھیں، اور یہ کتاب میرا خیال ہے باہر اسٹال پہ جو ہے مل رہی ہے، اور آپ احباب وہاں سے ضرور خریدیں، چونکہ آپ کی تو مادری زبان ہے، آپ اسے آسانی سے سمجھ بھی سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اور اس کا مقدمہ بھی شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ نے، اور نظر ثانی بھی محترم ڈاکٹر عبدالرفیع سمو صاحب نے فرمائی ہے۔ یقیناً یہ ایک عمدہ اور بہترین کاوش ہے۔ اللہ رب العالمین مصنف کی اس کاوش کو قبول فرمائے اور ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کی محبت کا بے حد شکریہ کہ آپ رات گئے تک آپ بیٹھے رہے، اور واقعی دین کی محبت میں بیٹھے رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا، آپ کا بیٹھنا اور آپ کا توجہ کرنا اللہ رب العالمین قبول و مقبول فرمائے اپنی جناب میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کیجیے۔